آج ہم پڑھیں گے ترانہ ہندی۔ ترانہ ہندی کے ہم نظم کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ یہ سیاق و سباق۔ یہ شعر نظم ترانہ ہندی سے لیا گیا ہے جسے محمد اقبال نے لکھا ہے۔ یہ اس کی تشریح ہے۔ شاعر کو اپنے وطن سے بہت محبت ہے۔ اسے اپنا وطن ساری دنیا سے زیادہ حسین معلوم ہوتا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ہندوستان سے زیادہ اچھا کوئی دیش نہیں ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان ایک چمن کی طرح ہے اور ہم ہندوستانی اس چمن کے بلبلے ہیں۔ غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ سیاق و سباق۔ یہ شعر نظم ترانہ ہندی سے لیا گیا ہے جسے محمد اقبال نے لکھا ہے۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگر ہم پردیس میں ہوں، یعنی کہ ہم کہیں بھی ہوں، تو ہمارا دل وطن میں ہی رہتا ہے، یعنی ہم جسمانی طور پر وطن سے دور رہتے ہیں لیکن روحانی طور پر ہم وطن میں ہی ہوتے ہیں۔ ہمیں پردیس میں نہ سمجھو، جہاں ہمارا دل ہو سمجھو ہم بھی وہی ہیں۔ پربت وہ سب سے اونچا، ہم سایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا، وہ پاسباں ہمارا۔ یہ سیاق و سباق جیسے ہندی میں پرسنگ لکھتے ہیں اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ یہ شعر نظم ترانہ ہندی سے لیا گیا ہے جسے محمد اقبال نے لکھا ہے۔ تشریح۔ شاعر کو اپنے وطن کے پہاڑوں سے محبت ہے۔ وہ اپنے وطن کے ہمالیہ پہاڑ کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کا ہمالیہ پہاڑ اتنا بلند ہے جیسے آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ ہندوستان کا جو ہمالیہ پہاڑ ہے وہ اتنا بڑا ہے جیسے آسمان سے باتیں کر رہا ہے، یا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آسمان کا پڑوسی ہے۔ ہمالیہ ہمارا پہرے دار ہے اور ہمارا محافظ ہے، یعنی حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ دشمنوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جس کے دم سے رشکے جناں ہمارا۔ یہ سیاق و سباق۔ یہ شعر نظم ترانہ ہندی سے لیا گیا ہے جسے محمد اقبال نے لکھا ہے۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر نے قدرتی مناظر کا ذکر کرتے ہوئے کہا، یعنی کہ اس شعر میں شاعر نے قدرتی جو منظر ہیں، بہت سارے منظروں کا ذکر کیا ہے کہ پہاڑوں سے نکلنے والی ہزاروں ندیاں ہندوستان کی گود میں کھیل رہی ہیں۔ پہاڑوں سے نکلنے والی لہلہاتی ندیاں ایسے معلوم ہوتی ہیں جیسے اٹھلاتی ہوئی مستی کے عالم میں کھیل رہی ہیں۔ ان قدرتی مناظر کی بدولت ہندوستان جنت کے رشک کی مانند بن گیا ہے۔ اے آب رود گنگا، وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ سیاق و سباق۔ ہر شعر کے نیچے سیاق و سباق لکھا جاتا ہے۔ یہ شعر نظم ترانہ ہندی سے لیا گیا ہے جسے محمد اقبال نے لکھا ہے۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر گنگا ندی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے گنگا، تجھ کو وہ دن یاد ہے جب تیرے کنارے مسلمانوں کا قافلہ آ کر اترا تھا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ سیاق و سباق۔ یہ شعر نظم ترانہ ہندی سے لیا گیا ہے جسے محمد اقبال نے لکھا ہے۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہر مذہب اچھائی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ کوئی مذہب ایسا نہیں جو ہمیں لڑائی جھگڑا کرنے اور دوسرے مذہبوں کے ساتھ دشمنی کرنے کا درس دے۔
ہم سب ہندی ہیں یعنی ہندوستانی ہیں، کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہم سب ہندوستانی ہیں، ہم سب کا وطن ہندوستان ہے۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا۔ سیاق و سباق۔ ہمارے بچوں کے ایگزام ٹائم میں صرف 1 یا 2 شعر ہی آتا ہے، اور یہ جو ہے ہمیں صرف انہی کے نیچے لکھنا ہے، سیاق و سباق، اگر وہ بھی کوشچن میں پوچھا جائے۔ سیاق و سباق یہ شعر نظم ترانہ ہندی سے لیا گیا ہے جسے محمد اقبال نے لکھا ہے۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ کچھ تو ایسی بات ہے کہ ہمارا وجود دنیا سے نہیں مٹتا، دوسرے ممالک نے ہمیشہ برباد کرنے کے منصوبے بنائے لیکن وہ سب ناکام ہو گئے، ہندوستان نے ہر پریشانی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، تبھی اپنی آن بان اور شان کے ساتھ دنیا میں اونچا مقام حاصل کیا ہے۔ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا۔ سیاق و سباق۔ یہ شعر نظم ترانہ ہندی سے لیا گیا ہے جسے محمد اقبال نے لکھا ہے۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے اقبال، اس دنیا میں اپنا کوئی رازدار نہیں ہے، ہمارے دل میں پوشیدہ درد کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ نظم کا مرکزی خیال۔ اس نظم کے ذریعے شاعر نے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے وطن کی خوبیوں کا بھی ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس دنیا میں ہندوستان سے اچھا کوئی دیش نہیں ہے، یہاں کے قدرتی مناظر بہت دلکش ہیں، یہاں مختلف مذاہب کے لوگوں میں دوستی اور آپسی بھائی چارہ ہے، یہاں کچھ بات ضرور ہے کہ غیر ممالک کی بری نظر کے باوجود ہمارا نام و نشان اب تک اس دنیا میں باقی ہے۔ اب ہے مشکل الفاظ و معنی۔ الفاظ: جہاں، دنیا، گلستان، باغ، چمن، غربت، پردیس، پروت، پہاڑ، ہمسایہ، معنی ہے پڑوسی، سنتری، معنی اس کے پہرے دار، پاسباں، حفاظت کرنے والا، گلشن، باغ، چمن، رشک، رشک میں سے یہ آرزو کہ جو چیز دوسروں کو حاصل ہے وہ مجھے بھی مل جائے، جنا، جنت، آب، پانی، رود، نہر، کارواں، قافلہ، بیر، دشمنی، ہستی، وجود، زماں، زمانہ، محرم، رازدار، نہاں، چھپا ہوا، پوشیدہ۔ سوال جواب۔ سوال: شاعر نے بلبلیں اور گلستاں کسے کہا ہے؟ جواب: شاعر نے بلبلیں ہندوستانیوں کو اور گلستاں ہندوستان کو کہا ہے۔ سوال: شاعر نے کس پہاڑ کو آسماں کا ہمسایہ کہا ہے؟ جواب: شاعر نے ہمالیہ پہاڑ کو آسمان کا ہمسایہ کہا ہے۔ سوال: اقبال نے ہندوستان کو رشک جناں کیوں کہا ہے؟ جواب: اقبال نے ہندوستان کو سارے جہاں سے اچھا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں کے پہاڑ ہمارے محافظ ہیں، یعنی حفاظت کرنے والے ہیں، ندیاں ملک کو سیراب کرتی ہیں اور یہاں کے قدرتی مناظر کی بدولت ہندوستان جنت کے رشک کی مانند بن گیا ہے۔ سوال: مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، اس مصرعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ جواب: مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، اس مصرعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی مذہب آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی نہیں سکھاتا بلکہ ہر مذہب نیکی اور سچائی کے راستے پر لے جاتا ہے۔